الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور بھی ضرور تم کو آزمائیں گے. من الخوف، بشیء من الخوف، کبھی خوف دے کر آزمائیں گے. والجوع، کبھی بھوک دے کر آزمائیں گے. ونقص من الاموال، کبھی مال میں کمی کر کے آزمائیں گے. والانفس، کبھی تمہارے جانوں میں کمی کر کے آزمائیں گے. والثمرات، کبھی پھلوں میں پیک میں کمی کر کے آزمائیں گے. اب ان آزمائشوں میں جو بندہ ثابت قدم رہا، شکوے شکایت نہیں کیا، صبر سے کام لیا، اللہ فرماتے ہیں ایسے صبر کرنے والے لوگوں کے لیے وبشر الصابرین، صبر کرنے والے لوگوں کے لیے بشارت ہو. اللہ اب اس صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب صبر کرنے والے لوگوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، وہ لوگ کہتے ہیں، انا للہ، بے شک ہم تو اسی کے ہیں، اللہ ہی کی ملکیت ہیں، ہم کو اسی کی طرف جانا ہے. قالوا انا للہ، ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں. وانا الیہ راجعون، اور ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اولئک علیہم، یہ لوگ صبر کرنے والے لوگ اور زبان سے انا للہ کہنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایتیں رحمتیں ہیں اپنے رب کی. ورحمہ، اور اللہ کی رحمت بھی عام رحمت بھی ہے. واولئک هم المهتدون، تو صبر سے کام لینے والے لوگ وہ ہدایت یافتہ ہیں. اللہ تعالیٰ انسانوں کو کبھی آزماتے ہیں. اور اب نماز میں آیت پڑھی گئی الف لام میم بول کر سورہ میں، تو الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، سیم وہی معنی اس کا بھی کہ احسب الناس، لوگ سمجھتے ہیں، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، ان یترکوا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، کہ وہ لوگ یہ کہیں، کیا کہیں، آمنا، ہم ایمان لے کر آئے، یہ کہیں. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ان کو آزمایا نہیں جائے گا. مطلب کیا ہے، اگر کوئی بندہ جب ایمان لے کر آتا ہے تو اللہ ان کو چھوڑ دے گا، ان کو آزمائے گا نہیں، اللہ ان کو ہلائے گا نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ایمان والے ہیں تو پھر اللہ ان کو آزمائے گا. حَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، جو لوگ ایمان والے ہوں گے تو اللہ ان کو آزمائیں گے، ان کے سامنے اللہ شرک کا ماحول بھی دیں گے، بدعات کا ماحول بھی دیں گے، خاندان پورا شرک میں رہے گا، بدعات میں رہے گا، خرافات میں پورا ماحول سود کا رہے گا. اب اللہ آزما چاہتے ہیں بے نمازیوں کے ماحول میں، شرک اور سود کے ماحول میں، بے حیائی کے ماحول میں، پرفتن دور میں یہ بندہ فالو مجھے کرے گا یا کس زمانے کو فالو کرے گا، دل میں اس کی محبت میری ہے یا دنیا کی ہے. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں اسے. آزمائش یہی ہماری ہو، ہم کسے پسند کرتے، کس طریقے ہماری پسند، اللہ دیکھیں گے. پھر اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف دے کر آزمائیں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ خوف سے مراد دشمن کا خوف ہے. دیکھو، کوئی بھی مسئلہ ہوا، کوئی بھی چیز ہوئی، حملہ ہوا شریعت پر، کسی بھی چیز پر، یا ایسے ہی معمول سے بھی مسلمان لوگ ڈرے ہوئے ہیں. جس سے ڈرنا تھا، جب اس سے نہیں ڈریں گے تو پھر دوسروں کا ڈر دل میں آ جائے گا. جب خدا سے ڈریں گے تو پھر جب خالق سے ڈریں گے مخلوق کا ڈر ختم ہو جائے گا. جب بندہ خالق سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر بندہ مخلوق سے خود بخود ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ روک ڈال دیتے ہیں. جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، خالق سے ڈرتا ہے، تو پھر اللہ خود بخود مخلوق کے دل میں اس کا روب بھی ڈالیں گے، اس کی محبت بھی ڈالیں گے. اس سے جلنے والوں کے دلوں میں اس کا روب ہوگا، اس سے چاہنے والے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہوگی. ہمارے دلوں میں خوف دشمنوں کا کیوں آ گیا؟ وہی وجہ، ہمارے دل اللہ سے، اللہ کی محبت سے بھی خالی ہے، اللہ کے خوف سے بھی خالی ہے. نہ ہمارے دلوں میں اللہ کا شوق ہے، نہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہے. شوق بھی نہیں خدا کا، خوف بھی نہیں خدا کا. پھر نیکی کریں گے کیسا؟ گناہوں سے بچیں گے کیسا؟ یا تو خوف ہو، بھائی جہنم میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ، اختیار اس کے پاس ہے، یا تو شوق ہو، مجھے اللہ کو پانا ہے، اتنی ہری بھری دنیا اتنی اچھی ہے، تو پھر اس ہری بھری دنیا کو بنانے والا وہ خالق کتنا خوبصورت ہوگا، مجھے اسے دیکھنا ہے. یا تو شوق ہو یا تو خوف ہو.
دو بھی نہیں تو پھر زندگی پھر اس کی نتیجہ اور اس کی بربادی بول ہی نہیں سکتے۔ ایمان والے بندے کی زندگی وہ امید اور خوف کے بیچ میں ہوتی ہے، شوق بھی ہو خوف بھی ہو، نیکیوں پر خوف ہو اور گناہوں پر، نیکیوں میں اللہ کا شوق ہو اور ساتھ میں خوف بھی ہو، گناہوں پر اللہ کا خوف بھی ہو۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں تو خوف سے مراد دشمن کا خوف ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں دشمنوں کا خوف رگ رگ میں نس نس میں بھر گیا ہے، سننا ہی نہیں چاہتے لوگ۔ اس قسم کی باتیں کئی کو مسجدوں کے اندر، اس قسم کی باتیں نہ بول کر تم بزدل بن چکی ہو، اور کیا کہیں ہم؟ تم کو بزدلی کا سبق سمجھانے سکھانے کے لیے نہیں، تمہیں تو دنیا کو، بزدل لوگوں کو، ڈوبتوں کو تم کو تلانے کے لیے اتارا گیا ہے۔ تم خود ڈوبیں گے تو پھر کیا کہیں گے اب؟ تو دشمن کا خوف اللہ دے کر آزمائیں گے۔ وہی کل بات آئی تھی، اللہ کی حکومتیں دے کر ہم کو آزمائیں گے۔ یہ لوگ کیا بولیں گے اب؟ زبان سے شکوے شکایتیں کریں گے یا تسلی سے کام لیں گے، صبر سے کام لیں گے؟ یا ان کی حکومتیں کیوں چھوٹیں؟ وہ سبق پھر لوٹ آئیں گے، چھوٹنے کی اسباب کیا تھے، حکومت دینے کے اسباب کیا تھے؟ یاد کریں گے، سبق پڑھیں گے پھر قرآن سے، پھر دہرائیں گے اپنی زندگی، یا پھر روٹین وہی چھوڑ چلی گئی، اب کیا کرنا ہے لے کر؟ یہ ان کا جذبہ کیا ہوگا؟ اللہ دیکھنا چاہیں گے۔ اللہ دشمن کا خوف دے کر آزمائیں گے۔ نمبر 2، بھوک سے والجوع، بھوک سے آزمائیں گے۔ بات کیا ہے؟ ریاضت، نفس پر مجاہدہ کریں گے۔ روزہ، اختیاری بھوک، روزہ رکھیں گے یہ لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ 3 دن کے روزے رکھتے تھے پابندی سے۔ کچھ اعمال وہ جن کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کرتے تھے، فجر سے پہلے کی سنت کی پابندی، ہر مہینہ 3 روزے اسلامی مہینہ کے اعتبار سے 13، 14، 15۔ اس کی اپنی جگہ پر سائنسی فائدہ اپنی جگہ پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے ہر مہینے کی 13، 15، 14 کو روزے کیوں رکھتے تھے؟ اگر اس وقت کی سائنس سے اگر دیکھیں گے تو پھر بڑے فائدے ہیں، اس کے بولنے کا موقع نہیں ہے۔ جب نبی عمل کیے، رکھو کا کو بولے، میرا پسند کا کو بولے، تو پھر آج سائنس اسے ریسرچ کرتی ہے کئی کو بول کر، سورج یہ ٹائم میں کیا ہوتا ہے، کیا لیول پر ہوتا ہے، چاند ان 3 دنوں میں کس لیول پر ہوتا ہے، اس سے سائنسی فائدہ کیا ہوتا ہے انسان کو، اس کی چاند کی ان 3 دنوں کی روشنی سے انسان پر اثر کیا پڑتا ہے، نبی روزہ کیوں رکھتے تھے؟ یہ سب سائنسی ریسرچ کے ذریعے سے اب دیکھیں گے تو پھر نبی جو روزہ رکھتے تھے وہ ہماری سائنسی فائدہ اس کے اندر ہے بول کر انسان پھر بولنے پر مجبور ہو جائے گا۔ بھوک سے مراد ریاضت، روزہ۔ اب جس قوم کا پیغمبر تو نفل روزے رکھ رہا ہے، لیکن اس پیغمبر کی قوم فرض روزے رکھنا تیار نہیں ہے، اب اس قوم سے ہم کیا امید لگائیں کہ یہ روزے رکھے گی، نفل روزے رکھے گی؟ جو قوم فرض روزے نہیں رکھ رہی ہے وہ نفل روزے کیا رکھے گی؟ اس قوم کے سامنے نفل روزوں کی اہمیت کیا بیان کرے؟ تو بھوک سے مراد اختیاری بھوک، روزہ مراد ہے، ریاضت۔ آگے مال میں کمی، تو مال میں کمی سے مراد رأس المال کی کمی ہے، جس کے ذریعے انسان کام کاج کرتا ہے۔ اصل مال انسان کا، اصل پونجی اس کی، تو اصل پونجی ہی ختم ہو جائے، اس کی اصل پیسہ ہی ختم ہو گیا، اب کیا کر سکتا ہے؟ فیکٹری جل گئی ہے، کیا کر سکتا ہے؟ اللہ آزمائیں گے جلا کر، گاڑی جلا کر، جس کے ذریعے سے آپ کا سامان آتا جاتا تھا وہ جلا دیں گے اللہ تعالیٰ، کھیتی جلا دیں گے، جس پر آپ کی روزی روٹی کا ڈیپینڈ تھا تو اللہ اسے جلا دیں گے۔ اب دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ان زبان پر شکوے شکایتیں کرتا، میں اتنا نماز پڑھتا ہوں، میں اتنا کام کرتا ہوں، تو تمہیں اتنے کام کرتا اللہ تمہارا غلام ہونا کیا؟ تمہیں جو بولے اللہ وہ کرنا کیا؟ تم اللہ کے غلام ہو یا اللہ تمہارا غلام ہے؟ تو پھر کیا بات ہوئی ہے؟ نماز پڑھتا ہوں میں، پھر یہ مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھتا ہوں کہ مطلب اللہ پر احسان کر رہے ہو، اب تو پڑھو، چلے جاؤ، اس سے نقصان ہوگا۔ تم نماز پڑھ کے اپنے آپ کو خدا سمجھ رہے ہو، تم نماز پڑھ تو کیا اللہ پر غلام ہونا ہے؟ عجیب بات ہوئی ہے، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ بھائی تم نماز پڑھ رہے ہو، کون بولا بول کر نماز پڑھ رہے ہو؟ ان بولا بول کر، انہیں آزماتا ہے، اب آج مصیبتیں دے گا، پریشانیاں دے گا، دشمن کو مسلط کرے گا، آزمائے گا، ابن زبان پر شکوے شکایت کرتا ہے، یہ مصیبتیں آنا ہے دنیا کے اندر، کیا دنیا کا جنت ہے کیا؟ ہمیشہ خوشیاں رہنے واسطے نہیں ہے، آئیں گے حالات، ہمارے سے بڑی حالات نبیوں پر آئے تو ہمارا کیا ہے لینا دینا؟ کیا بولتے اللہ دینا چاہتے ہیں؟ زبان، نماز تو پڑھ رہا ہے بندہ، تو دل میں میں چھوں یا پھر کون ہے؟ دیکھیں گے، وقت ہو گیا نماز کا، آ گیا رمضان، آ گیا، روزہ رکھ لیا، تو اس کے سر پہ کون ہے؟ یہودیوں کا راج ہے، میرا راج ہے؟ دیکھنا چاہتے اللہ تعالیٰ، ماحول معاشرے کو اللہ سامنے رکھ کر لائیں گے اللہ محرم کا مہینہ، بندہ شرک کرے گا یا پھر توحید پر رہے گا، لائیں گے سفر کا مہینہ،
تیرا تہذیب بول کر یہ بدعات اور توہمات میں مبتلا ہوگا یا پھر ہر چیز کا خالق نہیں ہوں میرے پر یقین کرے گا، آزمائیں گے اللہ تعالیٰ انسان کو۔ تو مال میں کمی سے مراد رأس المال، اس کے اصل مال اللہ ختم کر دیں گے، جس کے ذریعے سے اس کی روزی روٹی کا گزارا ہوتا تھا۔ فیکٹری ہے تو فیکٹری کو چلا دیں گے، کھیت کے ذریعے سے پلتا تھا کھیت کو اللہ چلا دیں گے، کچھ جو اس کی اصل پونجی تھی وہ پونجی گھر میں پیسے تھے اللہ اسے چوروں کے ذریعے سے اللہ اسے اڑا مار دیں گے، چور چراتے رہے گا۔ اب ان کیا بولے گا؟ انا للہ پڑے گا، صبر شکر کرے گا، اللہ پیسے تو چلے گئے، ایمان نہیں گیا۔ ان کیا بولے گا زبان سے؟ میں نماز پڑھتا تھا میرے پیسے چلے گئے کہیں کو، اللہ میرے پیسے کما دیا کہیں کو، کیا بولے گا؟ ان مجھے ایکسیڈنٹ ہوا، میں دعا پڑھ کے نکلا، دعا پڑھ کے نکلے تو کیا ایکسیڈنٹ نہیں ہونا لکھ کر ہے؟ عجیب بات ہے، حفاظت کا ایک ذریعہ ہے بھائی۔ عجیب، ہر چیز کی اپنی جگہ پر سببیت کے اعتبار سے اپنا اثر ہوتا ہے، ہر چیز کی اپنی جگہ پر سببیت کے اعتبار سے اپنا اثر ہوتا ہے۔ زہر پیئیں گے تو پھر جان نکلے گی۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار بسم اللہ پڑھ کر زہر پینے سے سامنے والے لوگوں کو، باطل لوگوں کو بسم اللہ کا پاور دکھانے کے لیے بسم اللہ بول کر پڑھے تو پھر ان کو زہر کا اثر نہیں ہوا۔ اللہ اپنی طاقت دکھانا چاہتے تھے، ان کا تعلق اللہ سے کتنا ہے اللہ بتانا چاہتے تھے، وہ دکھانے کے لیے تھا۔ لیکن عموماً عام طور پر ہوتا کیا ہے؟ زہر کا اثر کیا ہے؟ مر جانا۔ میں پیتا ہوں بسم اللہ بول کر پیتا ہوں، دیکھیں گے کہ یہ اللہ کو آزماتے، تم اللہ کو آزمانے چلے ہو۔ مطلب کیا ہے؟ بندہ اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا ہے، اب اللہ کو ٹیسٹ کر رہا ہے۔ میں پیتا ہوں، ابو اللہ مجھے مرنے مارتا ہے کہ بچاتا ہے کہ میں اس کی نماز پڑھتا نہیں، کیا نماز پڑھتا اللہ غلام ہو جانا ہمارا۔ یہ سوچ لوگ جنہیں اس وقت مسلمان قرآن تربیت اب تک نہیں مسلمانوں کی، یہی حال ہوگا۔ پھر بندہ بننا تھا، بندہ خدا سمجھ خدا بن رہا ہے، خدا کو بندہ بنا کر اسے آزمائش لے رہا ہے۔ اللہ بول رہا ہے میں تم کو آزماؤں گا، ہمیں کیا بول رہے ہیں؟ ہمیں نماز پڑھ لی نہیں، ہمیں خدا، ہمیں تجھے آزمائیں گے۔ اب عجیب بات ہو رہی ہے، قرآنی جب تک سوچ نہیں بنے جب تک یہی حال، بندہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا رہے گا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ بعض بندے اپنے آپ کو خدا سمجھتے رہتے ہیں، بعض بندے اپنے آپ کو، بعض بندے خدا بن کر خدا کے ذہن لے کر جیتے رہتے ہیں، بعض بندے اپنے آپ کو نبی سمجھ کر جیتے رہتے ہیں۔ تصریح فرماتی علماء کرام ان الفاظ کے، تھانوی کے الفاظ کی، بعض بندے اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، خدا سمجھ کر جیتے رہتے ہیں، بعض بندے اپنے آپ کو نبی سمجھ کر جیتے رہتے ہیں۔ کیسا؟ اب ہمیں سے کسی کو پوچھے تو خدا کا تو ہمیں کو تو ہاں بولتی کیا، کون بھی نہیں بولتے، لیکن سمجھ کر جیتے ہیں ویسا۔ بعض لوگ خدا سمجھ کر جیتے ہیں، بعض لوگ نبی سمجھ کر جیتے ہیں۔ کیسا؟ اب اللہ کا تو کیا کرتے ہیں، ہر جگہ اس کا راج چلتا رہتا ہے، تو ایسا انسان بھی کیا کرتا ہے، میں بول دیا نہیں، میری رائے آگے تو بس خدا بولیں دے، خدا کا کلام بولیں دے، میں بول دیا بس ختم، میری رائے چلنا، میری بات چلنا۔ یہ اندر اپنے آپ خدا سمجھ رہا ہے، دکھا رہے لوگوں کو اپنے آپ خدا بول کر، زبان سے تو خدا نہیں بول رہا ہے، لیکن سوچ، رائے، مشورہ اور اس کی فکر کرنے کا کیا ہے، پوری یہ 600 میں بول دیا بس ختم۔ یہ آدمی وہی ہے جو اپنے آپ کو خدا سمجھ کر جی رہا ہے۔ اب نبی میں تو وہی مطلب اس کا بھی کہ نبی کی اطاعت کرنا فرض ہے، تو یہ بندہ کیا چاہتا رہتا ہے، میری اطاعت کرنا ہے، بول دیا نہیں بس ختم ہے، میرا حکم اپنے جگہ پر حکم ہے، میری نافرمانی وہ خدا کی نافرمانی ہو جائے گی۔ پھر یہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو خدا سمجھ کر جیتے رہتے ہیں، میں بول دیا بس ختم۔ بعض لوگ اپنے آپ کو نبی بنا کر جیتے ہیں، ان کی اطاعت نہیں کریں گے وہ ناراض ہو جائیں گے، جبکہ نبی بھی ناراض نہیں ہوتے اپنی اطاعت نہ کرنے پر، بندہ ناراض ہو رہا ہے۔ تو وہی بات حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جو بعض بندے انسانوں میں سے وہ جو اپنے آپ کو خدا سمجھ کر جیتے ہیں، بعض بندے وہ جو اپنے آپ کو نبی بنا کر جیتے ہیں۔ زبان سے تو بولتے نہیں، لیکن ان کا زندگی کا کلچر اسٹائل ویسا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا ہے اندر، بندہ بندہ دیا تو بندگی، ہمیں بندگی دکھانا اللہ تعالیٰ کو۔ مال میں کمی کر کے لازمائیں گے، رأس المال ختم کر دیں گے۔ اللہ دیکھیں گے ان شکوہ شکایت کرے گا یا پھر صبر سے کام لے گا، جس کے ذریعے انسان کا کام چلتا ہے۔ آگے پھلوں میں کمی کر کے لازمائیں گے، وہی کھیت وغیرہ کا اللہ نقصان کر دیں گے، یا پیک نہیں ہوگی، یا پیکی ہے اللہ کم ریٹ میں پکائیں گے، اللہ آزماتے رہیں گے۔ محبت کتنی، مال کی محبت ہے یا اعمال کی محبت ہے یا مجھ سے محبت ہے انسان۔ اب اس کی پھلوں میں کمی سے مراد انسان اولاد کی، انسانی اولاد میں کمی، اللہ تعالیٰ انسانوں کی اولاد کو اللہ ختم کر دیں گے، حدیث میں آگے آئیں گی، آیت کی تفسیر حدیث نقل کر کو ہے۔ تو انسانی اولاد میں اللہ کمی کریں گے، اللہ کمی کر کے آزمائیں گے۔ بعضوں نے پھل سے مراد درختوں کے پھل ہی مراد دیا ہے، بعضوں نے پھلوں سے مراد پھلوں کی کمی سے انسانوں کی اولاد میں کمی اللہ ہی بیان فرمائی ہے، بعضوں نے مفسرین نے، بعضوں نے پھلوں کی کمی ہی مراد دی ہے، درختوں کے پھل مراد دی ہے۔ اب یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث بیان فرمائی ہیں، جب کسی انسان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تب انسان
صبر سے کام لیتا ہے یا شکوے شکایت کرتا ہے، اس پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی ہے، اگر جس کسی انسان مسلمان کے 3 بچے اگر انتقال ہو جائیں، نابالغ بچے، بالغ ہونے سے پہلے، بلوغت سے پہلے اگر کسی کے 3 بچے انتقال ہو گئے، وہ بندہ صبر سے کام لیا، زبان پر شکوے شکایت نہیں ہے، انا للہ پڑھ لیا، خاموش ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ان 3 بچوں کی وجہ سے اللہ اسے جنت دے دیں گے۔ کسی نے کئی حدیثوں کا خلاصہ، کسی نے سوال کیا پیغمبر 2 اگر بچے کسی کے انتقال ہو گئے بلوغت سے پہلے تو کیا یہی اجر ہے؟ ہاں، وہ 2 بچے بھی اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ کسی نے یہ تک سوال کیا، کئی حدیثوں کا خلاصہ، تو کسی نے یہ تک سوال کیا پیغمبر 1 بچہ انتقال ہو گیا تو پھر کیا ہے؟ 1 بچہ انتقال ہوتا بھی اس کے لیے وہی مرتبہ ہے۔ آگے اور آئیے حدیث میں نبی فرماتے ہیں، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے جو بچے انتقال ہو کر چلے گئے، تمہیں اگر جنت کے کسی دروازے کے پاس چلے گئے تو پھر کیا تمہارے وہ بچے تمہارے لیے آ کر دروازہ کھولنا تم پسند نہیں کرتے؟ پسند کرتے ہیں، تو پھر وہ بچے تمہارے جو پہلے انتقال ہو گئے بلوغت سے پہلے، وہ تمہارے لیے جنت میں سفارش کر کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اب تم کو تکلیف کرنے کی کیا ضرورت، رونے کی دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ فطری اعتبار سے رو سکتے ہی رونا چاہیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آسمان سے گر جاؤں، زمین پر ہلاک ہو جاؤں، بہتر ہے اس سے کہ خدا کے فیصلے کے متعلق یوں کہوں کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں، میں زمین آسمان سے گر کر مر جاؤں مجھے یہ پسند ہے، زمین پر میں ہلاک ہو کر مر جاؤں یہ مجھے یہ پسند ہے، لیکن خدا اگر کوئی ایسا کام ہو گیا تو ایسا نہیں ہوا تھا، مجھے پسند نہیں ہے کام ایسا ہو گیا، میرا بچہ مر گیا، نہیں مرنا تھا ابھی جینا تھا، یہ زبان سے شکوے شکایت ہے، یہ بولنا مجھے پسند نہیں ہے، اس سے یہ بولنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں آسمان سے گر کر، زمین میں دھس کر مر جاؤں، میں زمین پر ہلاک ہو جاؤں، لیکن میں شکوے شکایت کرنے کو پسند نہیں کرتا ہوں، مجھے وہ پسند ہے مر جانا، لیکن یہ مجھے یہ شکایت کرنا پسند نہیں ہے۔ تو اللہ کے فیصلوں پر آدمی یہ بولنا اپنی رائے کہ ایسا نہیں کرنا تھا، ایسا نہیں ہونا تھا، چند دن جینا تھا بچہ ابھی، یہ نہیں بولنا، یہ مجھے پسند نہیں ہوتا ہوتے۔ آگے شکوے شکایتیں نہیں کرنا کبھی بھی۔ آگے حدیث میں وسلم فرماتے ہیں روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک خاص چیز دی ہے، کیا وہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جو دعا ہے وہ پہلے کے نہ نبیوں کو ملی ہے نہ پہلے کی امتیوں کو ملی ہے، پہلے کی امتوں کو بھی نہیں ملی ہے یہ دعا، اور پھر پہلے کے نبیوں کو نہیں ملی ہے یہ دعا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس کے ذریعے سے انسان کی مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں فرماتے ہیں، صبر، صدمہ اول پر صبر کرنا، سو مصیبت اب پہنچی، باپ کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، مال نقصان ہو گیا، مصیبت آ گئی، کوئی مصیبت ہو تو انا للہ پڑھنا ہے، بس ختم۔ پہلے صدمہ اولا پر مصیبت اور صبر کا اجر ہے، اس کے علاوہ صدمہ تو ہوا، اب رویا دھویا، شکوے شکایت کر لا، مجھے لینا تھا، میرے بچے کو لینا تھا، ایسا ویسا شکوے شکایت کر دیا، اجر بھی ختم ہو گیا، بلکہ بعض موقعوں پر انسان ایمان سے باہر ہو جاتا ہے، پھر بعد میں جب مصیبت صبر کرتے کرتے چلتے چلتے مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے، بعد میں صبر کرنے کے بجائے اب اگر مصیبت پر اب صبر کریں گے، اب مصیبت آ گئی، مصیبت کی اب خبر سنیں، اب صبر کر لیں گے، انا للہ اب پڑھیں گے، اب اجر ملے گا۔ بعد میں صبر وہ آ ہی جاتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مصیبت پر صدمہ اولا پر صبر ہے، سو اب مصیبت آئی اب صبر کرنا، سو بڑا اجر ہے مصیبتوں پر، اجر کا مصیبتوں پر صبر پر بڑا اجر ہے۔ ایک عورت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، خبر پر رو رہی تھی، پیغمبر نے اس سے رو رہی تھی تو پیغمبر نے اسے منع کیا، تو عورت معلوم نہیں تھا نبی بول کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بول، تمہارے کیا معلوم ہے بول کر، مصیبت مجھے اوپر کیا ہی بول کر، تمہارے اوپر آئی تو مصیبت معلوم ہوتا کیا ہوا مجھے بول کر، کون مریا بول کر، تمہارا کیا معلوم ہے، معلوم نہیں تھا نبی بول کر، اسے نبی سے ایسا اس انداز سے بات کر رہی تھی، چھوڑ نبی سے چلے گئے۔ ضدی لوگوں کو سمجھا نہیں، ان کو سنتے نہیں وہ لوگ، چلتے رہنا اپنا کام دیکھ کر، نبی کو چھوٹا سیدھا بات کر رہی ہے، چھوڑ کو چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد میں کوئی صحابی ان کو بولے، تجھے معلوم ہے کیا ویسے کون آقا ہے، وہ پیغمبر اعظم امام الانبیاء ہے، اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، جا معافی چالے ان سے، عورت جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی تلافی کرنے لگی، رونے دھونے لگی، رسول اللہ مجھے معلوم نہیں تھا تمہیں بول کر، جا کر معافی تلافی کرنے لگی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے، تو رو کیوں رہی تھی؟ اس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سمجھایا بجھایا کہ عورت ایسا رو رہی تھی، ایسے شکوے شکایتیں کر رہی تھی، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں بولنے پر وہ عورت خاموش ہوگی، لیکن رونا نہیں ہے ایسا۔ تو میں کس بتاؤں، وہ چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، حاضر ہوئی، کوئی دربان نہیں تھا بیچ میں، ان سمجھتی تھی بڑے نبی بادشاہ کا بولے تو دربان ہاتھی بول کر سمجھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، چلے گئی، معافی مانگی، فرمایا
اصل صبر وہی ہے جو تازہ تازہ مصیبت کے موقع پر ہو، کیونکہ گزرتے گزرتے خود ہی صبر آ ہی جاتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا، مطلب کیا ہے، جب مصیبت پہنچی تھی تب تمہیں خاموش رہنا تھا، کلے مال لے کو، کپڑے پھاڑ لے کو، یہ سب نہیں کرنا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یہی فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، دیکھو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو رخساروں پر تماچے مارے، کلے کو مار لینا، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی باتیں کرتا رہے۔ اس قسم کی باتیں کرنے والے، اس قسم کے دکھ میں یہ کرنے والے لوگوں سے فرماتے ہیں مجھے کوئی تعلق نہیں اس قسم کے لوگوں سے۔ آگے، میں اس سے بری ہوں جو کسی کی موت پر سر مونڈے، آوازیں بلند کرے، کپڑے پھاڑے، اس قسم کے حرکتیں کرنے والے۔ کسی کی موت ہو گئی، کپڑے پھاڑ رہے بندہ، سر کو جا لے کر دیوار کو مار لیتا ہے، یا آوازیں نکال کر چیخ کر ہوتا رہتا ہے، تو چلے گیا تو کیسا ایسا۔ اب ہے تو کون پاڑا تھا؟ انوچ پالے گا، ہے تو ہضم کراتا کھان تمہارا پیٹ کا، انوچ کرے گا سب بھی۔ یہ سب باتیں بول کر روتے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ ہاں، دکھ اپنی جگہ پر ہے، حدیثوں میں وسلم فرماتی ہیں آگے فطری رونا ہے، اپنی جگہ پر الگ ہے۔ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بھائی عتبہ کا انتقال ہوا، ان تک خبر پہنچی، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے، تو عبداللہ بن مسعود نے کیا فرمایا، یہ فطری آنسو ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اسے تم روک نہیں سکتے، اسے روکنے میں تمہاری طاقت کا بھی اختیار نہیں ہے۔ بھائی کا انتقال ہوا عتبہ کا، عبداللہ بن مسعود کے، خبر پہنچی، رونا شروع کر لی، لوگوں کو بولنے لگے انہوں، یہ میں جو رو رہا ہوں یہ میں دکھ سے رو رہا ہوں، یہ فطری رونا ہے، یہ قدرت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہے یہ۔ تو اس پر تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی اس پر وعید بھی نہیں ہے، فطری رونے پر کوئی وعید نہیں ہے، لیکن یہ جو ان کے باتیں بول کر ان کے شان کی باتیں روتے رہنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ النائحۃ والمسمعۃ، لعنت ہو نوحہ کرنے والے اور اس کے سننے والے پر، بول کر رو رہی ہے ایسا ویسا بول کر، اس پر بھی لعنت ہے۔ اس کو سن کر وہ لوگ جو سن رہے ہیں، انہیں رو رہے ہیں، انہوں سن رہے ہیں، تو پھر ان کے اوپر لعنت ہے۔ رونا اپنی جگہ پر، اس کی باتیں بول کر فخریہ باتیں بولتے رہنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ فطری رونا اپنی جگہ پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا، ابراہیم کا رضی اللہ عنہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آئے، تو نبی نے کیا فرمایا، تمہارا انتقال ہو گیا، آنکھیں رو رہی ہیں، دل غمگین ہے، نبی نے فرمایا رونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان کے بارے میں ایسی ویسی باتیں بولنا نہیں ہے۔ آگے، مصیبت کے وقت میں انا للہ پڑھنے کا اجر اور اثر کیا ہے، اجر اور اثر کیا ہے، اس پر ایک روایت اور بڑا عجیب واقعہ۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور سے سنا تھا کہ کسی انسان کو، مسلمان کو اگر کوئی مصیبت پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ انا للہ پڑھے۔ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر ابو سلمہ کی وفات ہوئی تو ام سلمہ نے کیا کیا، یہ دعا پڑھی، انا للہ پڑھی انہوں نے، نبی نے فرمایا تھا، سنا تھا انہوں نے۔ اب ذرا گہری بات ذرا نوٹ کرنے کی، انہوں نبی سے بات سنی کا تو کیا مطلب ہے، ان کی تربیت کا الزام ہو رہا تھا۔ ام سلمہ نبی سے بیان سننے کا مطلب کیا ہے، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو شوہرہ جا کر عورتوں کو بیان سناتے تھے، دوسری بات ڈائریکٹ نبی کا بیان عورتوں کے لیے ہوتا تھا۔ ہمیں جو بول رہے ہیں نہیں نظام قائم کرو بول کر، کئی کو نبی کا یہ عمل تھا، نبی ہفتے میں ایک دن ان کے لیے رکھے تھے۔ احادیث میں اس کی پوری تصریح اور تفسیر ہے، احادیث میں پھر موجود ہے، نبی جو کیے نہیں وہ ہم کرنے کے لیے آپ کو بتاتے ہیں، بس ختم۔ ہماری جو ذمہ داری ہے بولنا، نظام قائم کرنا، سمجھانا، پوری امت کو قرآنی ذہن پر لانا، قرآنیات پر عمل پر لانا، یہ ہمارا سوچ اور مزاج ہے۔ رسم و رواج سے امت کو ہٹانا، جب قرآن نہیں ہوگا تو امت شریعت پر کیسے آئے گی؟ اسلام قرآن کے اندر ہے، احادیث کے اندر ہے، روایات کے اندر ہے، تو یہ بیان نہیں ہوگا تو پھر امت صحیح راستے پر کہاں آئے گی؟ جب انہوں سنے تو پھر انا للہ پڑھے۔ ابو سلمہ کی وفات پر انہوں نے کیا کیا، انا للہ پڑھی ام سلمہ نے۔ تو اب دل میں سوچنے لگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے تھے، مصیبت پر انا للہ پڑھے تو اس مصیبت سے اللہ بہتر دیں گے۔ اب یہ مصیبت کون سی تھی، شوہر انتقال ہو گیا، ابو سلمہ انتقال ہو گئے، تو اب انہوں سوچنے لگے دل میں، نبی تو بولے انتقال پر، مصیبت پر انا للہ پڑھے تو اس سے بہتر چیز ملتی بول کر، لیکن ابو سلمہ سے بہتر کون تو ہو سکتا، کیا سوچنے لگی دل میں انہوں۔ تو دل میں کہا ابو سلمہ سے بہتر کون مسلمان ہو سکتا ہوگا، تو انہوں ایسا دل میں بولنے لگے تھے۔ چند دن گزرے، اس کا گھرانہ پہلا گھرانہ، مطلب انہوں پہلے ہجرت کی ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی ہے، پہلا گھرانہ، پہلے ہجرت کرنے والا میں سے ابو سلمہ ہے۔ پھر بھی میں مذکورہ دعا پڑھی، پھر ایسے کون تو مل سکتی کیا مجھے بول کر انہوں دل میں سوچ رہے تھے، پھر دعا بھی پڑھ لی ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، آگے اللہ کا کرنا ایسا ہوا، دعا پڑھ لی نہیں انہوں، دعا کا اثر یہ ملا
کہ لہٰذا اللہ نے مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے عطا فرمایا. دعا کا اثر ہے یہ. تو اب بھی اگر ہم مصیبت پر یہ دعا پڑھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اللہ عطا کریں گے. تو دعا مصیبت پر کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ پڑھنا ہے. پھر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی یا واخلف لی خیرا منہا. یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے بہتر بدلہ دیں گے. یہ جو آیت کا خلاصہ ہے. آگے اب جو لوگ روتے ہیں مرد کی کسی کے انتقال ہونے پر تو وہ پبلک میں تو روتے ہیں, اندر جا کو دروازہ والے کو بولا ان کو کہاں روتے ہیں, تنہائی میں نوحہ نہیں کرتی, مزے میں روتی ہیں سب. یہ سب دکھلاوا ہے سب چیزیں. تو عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر موجود تھے, سو رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر حاصل پر سو رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ اور حاصل کے بیچ میں کوئی بچھانا نہیں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر جسم پر حاصل کے نشانات پڑ گئے تھے. حضرت عمر نے دیکھا تو عرض کیا, رسول اللہ آپ دنیا کے کائنات کے وجہ تخلیق کائنات ہیں, آپ یہ ہم مسلمانوں کے لیے اور آپ کے لیے اتنی مصیبتیں کیوں ہیں؟ رسول اللہ دعا کر دیں آپ, اللہ ہمارے لیے وسعت عطا کرے, مالی فراوانی عطا کرے اللہ تعالیٰ. تو حضرت عمر نے یہ گزارش کی ہے. جسم پر نشانات چٹائی کے تھے. عرض کیا کہ روم اور فارس کے لوگوں کو دیکھو, ان کے پاس وسعت ہے, محلات ہے, ان کے پاس باغات ہے, غلام ان کے پاس ہے. اللہ ان تو وسعت ان کے لیے ہے, روم اور فارس کے لوگوں کے لیے, حالانکہ وہ عبادت بھی نہیں کرتے خدا کی. تمہیں عبادت کرتے ہیں, تمہاری وجہ سے اللہ قرآن دے رہا ہے, ہم کو عبادت کرنے کا سلیقہ مل رہا ہے. جب ان کو عبادت نہیں کرتے, اللہ کو نہیں مانتے, ان کو اتنی وسعت ہے, تو پھر تم کو بھی وسعت ہونی چاہیے, ہم کو وسعت ہونی چاہیے. حالانکہ وہ عبادت نہیں کرتے اللہ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہا کہ آپ اس سوچ میں ہو, اب تک ان کو یہ ملا, ان کو یہ ملا, تم یہ سوچ لے بیٹھیں گے جی عمر, بس یہ سب چھوڑ ڈالو جی. آخرت میں دیکھو تمہارے کو ان کو یہی سب کچھ ہے, ان لوگوں کو یہی سب کچھ, راج دھن دولت مزہ یہاں چل کر, آخرت میں کچھ بھی نہیں ان کے لیے. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یوں فرمایا, کہا کہ تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا میں اور ہمارے لیے آخرت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہے. تو ہمارے لیے ان کو جو کچھ مل رہا ہے یہاں سب کچھ ان کے لیے, دنیا آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے لیے یہاں اگر کچھ مصیبتیں ہیں, کچھ حالات بدلتے ہیں, اچھے حالات آتے ہیں, تو پھر صبر کریں گے, اجر یہاں بھی ملے گا, اثر یہاں بھی ملے گا, اثر ہم کو وہاں بھی ملے گا. یہ سب چیزیں ہیں. اس لیے مصیبت جب آئیں گی تو پھر ہم کو صبر سے کام لے, شکایتیں کے لیے نہیں کرنا ہے. ورنہ بعض مرتبہ کبھی کبھار انسان اسلام سے باہر ہو جاتا ہے شکایتیں کرنے سے. ہمارا کام کیا ہے؟ مصیبتوں پر صبر کرنا ہے, انا للہ پڑھنا ہے. آگے کی بات, مصیبتوں کا انعام اجر اپنی جگہ پر ہے. آگے ایک تو اثر, محسوس اثر ایک ہے اپنی جگہ پر, دوسرا ہے معنوی اثر. معنوی اثر کیا ہے؟ اللہ ان پر رحمت نازل کریں گے, اولئک علیہم صلوات, اللہ ان کو خاص اللہ رحمت ان پر نازل کریں گے, ربہم رحمہ, عام رحمت اللہ ان کو دیں گے. اب اس صبر کا اور ان رحمتوں کا اثر کیا ہوگا؟ اللہ اسے ہدایت دیں گے. واولئک هم المهتدون, اللہ اسے صبر کرنے والے آدمی کو, مصیبتوں پر انا للہ پڑھنے والے آدمی کو اللہ تعالیٰ رحمتیں دیں گے, خاص رحمتیں اور عام رحمتیں. اور ان دو باتوں سے بڑی بات کیا ہے؟ اللہ اس کو ہدایت پر جمع کر رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مصیبتوں پر صبر سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہدایت یافتہ بندوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے.